تو اسی طریقے سے مرید پیر کے آگے ہو، آگے سمجھ بات، اس کو اسی طرح سے سمجھنا چاہیے اپنے پیر کو کہ گویا میری جائے پناہ اور میرا مربی یہی ہے، بس اسی سے میری روح کو غذا مل رہی ہے۔ جب یہ تعلق جتنا گہرا ہوتا جاتا ہے نا، اس میں حالت بست اور قبض پھر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور جب تک یہ تعلق نہیں بنتا، جب تک بس بھی رہے گی قبض بھی رہے گی۔ آئی نا سمجھ بات؟ مرشد خدا نہیں ہوتا، لیکن خدا تک پہنچانے والا ہوتا ہے۔ آئی نا سمجھ بات؟ اس سے تعلق جتنا گہرا ہوگا اس کی منزل اتنی آسان۔ اللہ تک پہنچنے کا تعلق، اس کی معرفت اور اس کے قرب کا تعلق کسی ذکر کی وجہ سے نہیں ہے، محبت کی وجہ سے۔ اصل عبادت تو محبت اور تعلق ہے۔ ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہیں، الفاظ کو عبادت سمجھتے ہیں، ادائیگی، الفاظ کی ادائیگی کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ اب شریعت سے جب اوپر اٹھتے ہیں، یعنی کہ راستہ طریقت میں داخل ہوتے ہیں، تو شریعت کا قانون طریقت میں تبدیل ہو جاتا ہے تھوڑا سا۔ جیسے کہ دودھ سے مکھن نکال لیا جائے تو وہ چھاچھ رہ جاتی ہے، دودھ نہیں رہتا، لیکن اس کا اصل ہاتھ آ جاتا ہے جو دودھ کا اصل ہے۔ تو شریعت سے جب ہم طریقت کے راستے پہ آتے ہیں تو شریعت اقوال ہے، جب ہم اقوال سے نکلتے ہیں تو احوال میں داخل ہوتے ہیں، تو طریقت احوال ہے۔ اب یہاں الفاظ کی ادائیگی تھی، یہاں الفاظ کا نفاذ ہے۔ اور معرفت جو ہے وہ اس احوال کا حال ہے۔ تو جب تک ہم قول میں پھنسے رہتے ہیں، حال میں احوال میں داخل نہیں ہوتے، حال میں قول سے حال وارد نہیں ہوتا۔ قول کے ساتھ ہمیں الفاظ کا نفاذ کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر، اور یہ نفاذ کرنا ہی طریقہ ہے۔ اصل شریعت کا حال تو طریقت میں کھلتا ہے کہ شریعت کیا چیز ہے اور کتنی قیمتی چیز ہے۔ تو اب ذکر میں جن پر قبض وارد ہوتا ہے
ان کو اسی لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے حال سے بے خبر ہوتے ہیں اور اپنے الفاظ پر ہوتے ہیں. وہ رٹو طوطے ہیں کہ طوطے کو جو رٹا دیا وہ کہتا رہے گا. اللہ تعالی نے انسان کو جو اشرف فرمایا ہے اور اس کو احسن التقویم فرمایا ہے کہ یہ میری بہترین تخلیق ہے. کیوں؟ کمال بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو عقل دی ہے. کمال عقل دی ہے. لیکن شہوت اور خواہش نہیں دی. ان کو کوئی خواہش نہیں ہے، کوئی شہوت نہیں ہے، تو پھر گناہ کہاں سے ہوگا؟ عقل کمال دی ہے لیکن شہوت اور خواہش نہیں دی. اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شہوت اور خواہش دی مگر عقل نہیں دی. ان کو خواہش بھی ہوتی ہے، شہوت بھی ہوتی ہے، لیکن انسان وہ واحد چیز ہے کہ جس کو اللہ نے عقل بھی دی اور شہوت اور خواہش بھی دی. اور اللہ نے یہ کر کے اس کو آزمائش میں ڈال دیا. اب اس کی شہوت اور خواہش کے آگے اپنی محبت کو رکھ دیا، اپنی اطاعت کو رکھ دیا. کہ اب یہ کس کو قبول کرتا ہے؟ اگر عقل پہ غلبہ خواہش کا ہو گیا تو یہ شہوت کو قبول کرے گا. آئی نہ سمجھ بات؟ اور اگر عقل پہ غلبہ محبت کا ہو گیا تو یہ اطاعت کو قبول کرے گا. لیکن نفس کے ہوتے ہوئے یہ مشکل کام، اور یہی مشکل کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس کے راستے میں جد و جہد کر، جہاد کر. کسی آسان چیز کے لیے جہاد کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ آسان ہو جائے اللہ کی محبت تو اس میں جہاد کی کیا ضرورت پڑی ہے؟